الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله مولانا العظيم۔ مسجد کا دین اسلام میں بڑا اہم مقام ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں میں واضح طور مسجد کی اہمیت، مسجد کے رتبے اور مقام، اسلامی معاشرے میں اس کی ضرورت اور اس کی تاثیر کو بیان کیا گیا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگی میں مسجد کی حیثیت کو، مسجد کے مقام اور رتبے کو بار بار نمایاں کرنے کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسجد کو جو اہمیت اور حیثیت دلوائی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت پر ہم جب غور کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس، اس آیت مبارکہ کے اندر وہدی للعالمین، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ سب سے پہلا گھر ہے جو مسجد زمین پر قائم کی گئی، وہ کعبہ ہے۔ علماء نے اس میں غور و فکر کر کے یہ بات لکھی ہے کہ نشانوں سے اور اندازوں سے، شواہد سے اور قرائن سے لگتا یہی ہے کہ خانہ کعبہ کو مسجد کے طور پر، اللہ کی عبادت کی جگہ کے طور پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ یہ کہہ کر میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ گویا انسانی معاشرے میں انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی سب سے ضروری اور سب سے اہم جو مرکز قرار پایا وہ مسجد ہے، کہ انسان اول اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو ضروری سمجھا کہ اللہ کی عبادت کے لیے کوئی جگہ، کوئی گھر وہ تعمیر کرنا ہے، اور سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے واسطے وہ اس طرح وجود میں آیا۔ آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تب تک تو اسی اول بیت وضع للناس، خانہ کعبہ کے قریب آ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب مکہ سے نکلے ہیں اور مدینہ تشریف لے گئے ہیں، بلکہ مدینہ میں داخل ہونے سے بھی پہلے باہر جس گاؤں میں رکے تھے، جہاں قباء کی مسجد کہلاتی ہے، مسجد قباء، وہ مدینہ کی اصل آبادی سے دور تھی۔ وہ تو اب مدینہ بڑا ہو گیا ہے تو اب وہ مدینہ کے اندر ہی آ گئی ہے، ورنہ اس وقت وہ مدینہ سے باہر تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام مدینہ پہنچے بھی نہیں تھے، تو جہاں آپ علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا وہاں پر مسجد قائم کروا دی، اور وہ قباء کی مسجد ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی نظر میں اسلامی معاشرہ مسجد کے بغیر بے جان ہے، مسجد کے بغیر بے روح ہے۔ اور پھر جب حضور اکرم علیہ السلام مدینہ میں تشریف، تو سب سے پہلے مسجد کی فکر کی جاتی ہے کہ مسجد تعمیر کرنی، اور جہاں اللہ کے حکم سے وہ نبی پاک علیہ السلام کی اونٹنی جہاں بیٹھی تھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ آ کے، تو اس کے نزدیک یہ خالی جگہ تھی، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی تشکیل تھی کہ یہاں مسجد بنے گی۔ اور مورخین نے اور اصحاب سیرت نے لکھا ہے کہ جس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اس دن آپ کا جو بینک بیلنس تھا وہ 40,000 تھا، وہ 40,000 سونے کے سکے تھے یا 40,000 چاندی کے سکے تھے،
تو بہرحال 40,000 آپ کا بینک بیلنس تھا، آپ کے پاس دولت جو تھی وہ اتنی تھی، اور اس دولت کی سب سے آخری جو قسط ہے، جس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی اعتبار سے زیرو پر آ گئے، زیرو، آپ کی ساری دولت خرچ ہو گئی، تو وہ آخری جو اماؤنٹ تھا وہ مسجد نبوی کے پلاٹ کی خریداری کے لیے حضرت ابوبکر نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، اور اس کے ذریعے سے مسجد نبوی کی جگہ خریدی گئی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام نے وہاں سب سے پہلے مسجد بنائی۔ آپ علیہ السلام کی یہ ترتیب کہ جب تک مکہ میں تھے تب تک تو خانہ کعبہ خود موجود ہے، نمبر 1، نمبر 2، سیاسی اور معاشرتی اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام کو شدید ترین دشمنی کا سامنا ہے، اور بڑے بڑے سیاستدان اور سردار جو وہاں پر اختیارات رکھتے تھے وہ یقیناً مکہ میں مسجد بنانے بھی نہیں دیں گے، تو یہ ساری رکاوٹیں، اور پھر خود خانہ کعبہ کی موجودگی جو کہ ایک بڑی حد تک مسجد کی ضرورت کو ہی ختم کر دیتی ہے، وہ خود سب سے پہلی اور سب سے بڑی مسجد ہے، تو مکے میں تو ضرورت بھی نہیں تھی اور صورتحال بھی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی مکے سے نکلے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے چند دنوں کے اندر اندر ہی 2 مسجدیں بنا دی، مسجد قباء اور مسجد نبوی۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے مسجد کتنی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ تعالیٰ کے جو گھر ہیں، جو مسجدیں ہیں، ان کو ترقی دینے، ان کو آباد کرنے، ان کے نظام کو قائم و دائم رکھنے والے کون ہوں گے؟ فرمایا کہ جو لوگ اس کو کریں گے تو ان کا ایسا کرنا دلیل ہوگی، نشانی ہوگی کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ورنہ لوگوں کو یہ فضول کام لگے گا۔ لوگ کہیں گے ہمارے پاس کرنے کو اور بہت کام ہے، سارے آتے ہیں مسجد میں، میرے کوئی سر میں درد ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ ٹوٹی کیوں یہاں پر نہیں ہے، لوگوں کو نہیں نظر آ رہا، سارے آتے ہیں، مجھے کیا پریشانی ہے کہ میں دیکھوں یہ بلب کیوں فیوز ہو گیا ہے۔ تو لوگ کہیں گے جی ہمارے پاس تو بہت کام ہے کرنے کو، ہم کوئی فارغ نہیں ہیں کہ ہم مسجد کی دیکھ بھال کریں۔ تو کون کرے گا؟ وہ کرے گا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا۔ بھائی اللہ پر ایمان تو دوسرے بھی رکھتے ہیں، جو نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور جو مسجد کا خیال نہیں رکھ پاتے، اللہ پر ایمان وہ بھی رکھتے ہیں، کافر نہیں ہیں وہ، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ ایمان جو اعلیٰ کوالٹی کا ہو، جس کو سچ مچ مثال کے طور پر پیش کیا جا سکے کہ دیکھو یہ ہوتا ہے ایمان، تو وہ ایمان جس کے پاس ہوگا وہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی فکر کو، اپنی کڑھن کو، اپنی پریشانی کو، وہ مسجد کی پریشانی جو ہے اس کو بنائے گا وہ اپنی پریشانی۔ من آمن باللہ، یہ کامل درجے کا ایمان والا ہے، والیوم الآخر، اور جسے یہ ڈر ہوگا کہ میں نے اللہ کے سامنے جوابداری کرنی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ ان چیزوں میں اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنی عمر کو، اپنے وقت کو، اپنے پیسے کو، اور جو اس کو اللہ نے خیر عطا فرمائی ہے اس کو وہ خرچ کرے گا، ورنہ تو ہمارے اپنے خرچے ہی نہیں پورے ہوتے، بھائی ہم کیا دیں گے۔ حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی سب سے پیاری محبوب زوجہ کی بڑی بہن تھیں، سالی تھی نبی پاک علیہ السلام کی، اور سالی ہونے کے علاوہ بھی کچھ رشتے تھے، تو اور ساری صحابیات جو تھی وہ نبی پاک علیہ السلام کی شاگردہ تھی۔ تو ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے نبی پاک علیہ السلام نے کہا تھا کہ اسماء، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے خرچ کرنے سے ڈرا نہیں کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈرا نہیں کرو۔ اور خود بی بی صاحبہ فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مالداری کا انتظار مت کیا کرو کہ یار ابھی تو ہاتھ تنگ ہے، ذرا پیسہ جمع کر لوں پھر صدقہ کروں گا۔
ابھی تو ہاتھ تنگ ہے، ذرا فلاں فلاں ایسے ایسے ہو جائے تو پھر صدقہ کروں گا۔ تو بی بی صاحبہ فرمایا کرتی تھیں یہ انتظار مت کرنا، کیونکہ انسان کی طبیعت، اس کا نفس ایسا لالچی ہے کہ اس کی ضرورتیں، اس کی خواہشیں، اس کی پلاننگز پوری کرنے کے لیے مال کبھی بھی وافر نہیں ہوگا، مال ہمیشہ کم پڑ جائے گا۔ بھائی جس کی 3 دکانیں ہیں وہ چوتھی کے لیے پیسہ جوڑ رہا ہے تو وہ پورا ہی نہیں پڑ رہا اس کو۔ چوتھی دکان بنانی ہے یار، بہت بڑا کام ہے، چوتھی دکان بنانی ہے۔ تو جب چوتھی بن جائے گی پھر 5ویں کی فکر، پھر اس کے لیے پیسہ پورا نہیں پڑے گا۔ تو بھائی انسان اگر انتظار کرے گا، اور پھر قرآن کریم کہتا ہے جب موت آ جاتی ہے نا، جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ بڑی لمبی لمبی لسٹیں جاری کرتا ہے کہ ایک دفعہ میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں، ایک دفعہ میں صحیح ہو جاؤں، پھر دیکھنا میں اتنی مسجدیں بنوا دوں گا اور ایسے ایسے کام کروا دوں گا اور مدرسہ کھلوا دوں گا، اور جناب طالب علموں کو میں کھانا پورے سال کا دوں گا۔ پھر لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اب دنیا سے مایوس ہو گئے، اب دنیا کو استعمال نہیں کر سکتے نا، مایوس ہو گئے دنیا سے۔ تو جب اپنے کام کی نہیں رہی، اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو دے دیں گے ہم۔ اب تو ویسے بھی شریعت کی طرف سے پابندی لگ جاتی ہے، جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں نا، اور خدا نہ خواستہ اس بیماری سے آپ اٹھ نہیں سکے، اس بیماری سے آپ صحیح نہیں ہوئے، اب آپ لیٹے ہوئے باتیں کر رہے تھے بڑی بڑی کہ جی میں مسجد بنوا دوں گا، ہیں جی، اور میں یوں کروا دوں گا اور یوں کروا دوں گا، اس کے بعد آپ اسی بیماری میں مر گئے، اور آپ نے کسی مسجد والوں کو بلا کر لکھ بھی دیا کہ جی میرے بینک میں اتنے پیسے پڑے ہوئے، اس میں سے مثال ہے 20 لاکھ روپیہ مسجد کو دے دیا میں نے، لکھو میرے اکاؤنٹ سے نکلوا لو۔ اب اگر یہ بندہ مر جاتا ہے اس بیماری میں، تو وہ پیسہ وارثوں کا تھا، وہ وارثوں کا ہے، وہ مسجد میں نہیں لگا سکتے، جائز ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں، کیونکہ جس بیماری میں بندہ مر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مرض الموت، موت کی بیماری۔ تو مرض الموت جس دن آپ کا شروع ہوتا ہے، اس دن سے آپ کی اپنی دولت سے مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یا تو آپ ٹھیک ہو جائیں، دوبارہ کاروبار پہ کھڑے ہو جائیں، دوبارہ آپ ٹھیک ہو جائیں، تو پھر صحیح ہے، آپ نے جو کچھ لکھ کے دیا تھا وہ صدقہ پھر نافذ ہے۔ اور اگر آپ مر جاتے ہیں نا، تو وہ 20 لاکھ روپیہ واپس وہ وارثوں کا ہے، وہ مسجد والوں سے واپس لیا جائے گا، وارثوں کو دیا جائے گا، وہ وارثوں کا حق ہے۔ ہاں صرف تیسرا حصہ، آپ کی دولت کا صرف تیسرا حصہ، مثلا ہماری والی مثال میں اگر اس بندے کی ٹوٹل دولت 30 لاکھ روپے تھی، اور اس نے کہا کہ میں 20 لاکھ مسجد کو دیتا ہوں، تو 10 لاکھ تو مسجد کو دیا جائے گا، 20 لاکھ باقی وارثوں کو دیا جائے گا۔ تو جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کی اپنی دولت سے مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بہترین صدقہ کون سا ہے، بہترین صدقہ؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو اللہ کی خوشی کی خاطر، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کی خاطر تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ جس وقت تو خرچ کرے اس وقت تیرا اسٹیٹس کیا ہو، تیری حالت کیا ہو، تو تندرست اور صحت مند ہو، تو تندرست اور صحت مند ہو، انت صحیح۔ اور نمبر 2 شحیح، دوسرا یہ کہ تیری بڑی پلاننگز کھڑی ہوں ابھی سر پہ، ابھی تو جی میں نے فلاں جگہ بھی جانا ہے، فلاں کاروبار بھی شروع کرنا ہے، فلاں ہیں جی سواری خریدنی ہے، ایسے ایسے مجھے فلاں جگہ بھی پیسے چاہیے۔ تو جب بندے کا کوئی ایسی سوچ ہوتی ہے تو وہ کنجوسی کرتا ہے پھر کہ یار اس چیز کو خریدنے تک میں نے پہنچنا ہے نا، تو ذرا پیسہ بچا کے جوڑوں کنجوسی کر کے، تاکہ وہ چیز خرید لوں، وہ کام کر لوں۔ تو حضرت نے فرمایا بہترین صدقہ کب ہے؟ جب تو تندرست ہے، اور جب تو کنجوسی کر رہا ہے کسی اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے، اور تأمل الغنا و تخشى الفقر، یا تخشى الفقر و تأمل الغنا، جب تیری صحت اور تیری زندگی ایسی چل رہی ہے کہ تجھے خود ضرورت پڑتی رہے گی، تجھے ڈر ہے کہ اگر دے دوں گا تو خود غریب ہو جاؤں گا،
کیونکہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، صحت مند ہوں یار، 10 طرح کی ضرورتیں آ سکتی ہیں۔ تو جب تجھے امید ہو کہ مجھے مزید دولت ملنی چاہیے تاکہ میں اپنی زندگی آگے اچھی گزار سکوں، اور جب تجھے خطرہ ہو کہ پیسہ کم نہ پڑ جائے، اس وقت جو تو صدقہ کرے گا وہ صدقہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ ورنہ بھائی یہ تو وہی مثال ہو گئی کہ جب میں کسی چیز کو استعمال کرنے کے قابل نہیں رہا یا کوئی چیز میرے استعمال کرنے کے قابل نہیں رہی، تب آپ اٹھا کر کسی کو دے دیں کہ اب تم لے لو، تو لینے والے کو وہ خوشی نہیں ہوتی۔ جو خوشی اسے تب ہوگی جب آپ کہیں گے کہ یار یہ میں نے اپنے لیے خریدی، مجھے بڑی پسند ہے اور بالکل نئی ہے، ابھی پہنی ہی نہیں میں نے، یا جناب یہ بھی تو ایک آدھ دفعہ پہنی ہے لیکن میں تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ بندہ کتنا خوش ہو جائے گا، وہ تحفہ قبول کرے یا نہ کرے خوش بہت ہو جائے گا کہ اپنی پسند کی چیز مجھے دے رہا تھا۔ تو اسی طرح جب ہمیں جب پیسے کی ضرورت ہو، ہماری صحت اچھی ہو، تب ہم کہیں کہ یا اللہ میں تیری رضا کی خاطر تیرے گھر پہ لگا رہا ہوں، مسجد کو دے رہا ہوں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ دلیل اس بات کی ہے اس بندے کے دل میں ایمان ہے، اس بندے کو قیامت کا پورا یقین ہے کہ آج میں اپنی ضرورت کو تج کر کچل کر اپنی ضرورت کو چھوڑ کر میں اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر میں پیسہ لگا رہا ہوں، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی جذبے والے لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو آخرت میں اللہ سے لینے کی امید رکھنے والے ہوتے ہیں، یہی لوگ نماز قائم کرتے ہیں، یہی لوگ زکاتیں دیا کرتے ہیں، یہی لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے ہیں۔ اور باقی رہ گیا ڈر تو بھائی لگے گا، ڈر تو لگے گا، ایسا لگے گا کہ یار یہ بھی میں مسجد میں پیسے دے دوں گا تو مجھے خود ضرورت پڑی تو میں کیا کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، شیطان ڈرائے گا لیکن ایمان والے اللہ کے سوا کسی کے ڈر کو قبول نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں غربت کی دھمکی دیتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگتے ہو نا، شیطان تمہیں غربت کی دھمکی دیتا ہے، ابے پاگل غریب ہو جائے گا، کیا کر رہا ہے، سب اتنی مشکل کی کمائی، اتنی محنت کی کمائی، اور تو کہاں دے رہا ہے۔ اور وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، لیکن جب پتہ چلے کہ جی فلاں جگہ پر کوئی میلہ ہو رہا ہے، کوئی ناچ گانے والی آئی ہوئی ہے، کوئی اور ڈھول ڈمکا، کوئی ٹھمکا بھنگڑا کچھ چل رہا ہے، وہاں شیطان حکم دے گا کہ نوٹوں کی گڈی نکال اور ایسے 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 کر کے اڑا، تیری عزت بنے گی، تیری شان بنے گی۔ وہاں پر لوگ کہتے ہیں، وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم جو ہے وہ ڈیکوریشن کا کام کرتے ہیں اور دعوتوں میں پکوان وغیرہ کا کام کرتے ہیں، تو ہمارے پاس جو آرڈر لے کے آتے ہیں لوگ کہ جی شادی ہے، ولیمہ ہے، فلاں پروگرام ہے، تو کھانا یہ پکانا ہے، تو سجاوٹ ایسی کرنی ہے، تو کبھی ہم غلطی سے ان کو بتا دیں نا کہ جی وہ چیز اتنے ہی میں بنتی ہے، یعنی ہمیں لگے کہ یہ چیز مہنگی ہے، تو کلائنٹ یہ نہ کہے کہ پہلے بتا تو دیتے کہ یہ چیز اتنی مہنگی تھی۔ تو کہا کہ اکثر ہم نے دیکھا کہ اگر بندہ ایک دو بندوں کے ساتھ آیا ہوتا ہے نا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے جی، کیونکہ اس نے اپنی جھوٹی عزت بنانی ہے نا۔ اس کو جب بتاؤ نا کہ سر یہ چیز تھوڑی مہنگی بنے گی، اتنے میں بنے گی، تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ تو نے کیا سمجھا ہے، ہم کنگلے ہیں، کوئی خوشی کا موقع ہے، ہماری پیسوں کا نہیں پوچھو، کرو یہ کام۔ تو شیطان جب اس طرح کی فضول حرکتوں کا ٹائم آتا ہے تب آپ کو حکم دیتا ہے کہ خوب خرچ کرو، ہے جی، ناچنے والیوں پر لٹاؤ اور ڈھول بجانے والے پر لٹاؤ اور ایس پہ اس پہ، وہاں تو بڑی خوشی سے لٹائیں گے جھوٹی عزت بنانے کی خاطر۔ اور اصل عزت جو اللہ رب العزت سے قبولیت حاصل کر کے مل سکتی تھی، وہاں پر شیطان تمہیں ڈرائے گا کہ وہ غریب ہو جاؤ گے، کیا کر رہے ہو، خیال کرو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جن کو اللہ سے آخرت میں واپس ملنے کی امید ہے اور اللہ پر جن کا ایمان ہے، وہ شیطان کی اس طرح کے ڈراووں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ وہی اللہ کے گھر کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اپنی سعادت سمجھ کر خرچ کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے آپ کو مثال دی کہ ان کا سارا بینک بیلنس
ان کی ساری دولت نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد وہ دین کے اوپر خرچ ہوئی، اسلام کے اوپر خرچ ہوئی۔ مکے کے اندر جو سب سے بڑی بڑی کمپنیاں تھیں، سب سے بڑے بڑے جو کاروباری تاجر تھے، ان میں حضرت ابو بکر کا نام تھا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے اندر سب سے کامیاب کمپنی کسی عورت کی اگر تھی بزنس میں تو وہ بی بی خدیجہ کی تھی۔ بی بی صاحبہ نے اپنا سارا مال اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر دے دیا۔ حضرت ابو بکر کا کاروبار ختم ہو گیا، اللہ رسول اور نبی پاک علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں ان کی خدمتوں کا جو انہوں نے میرے ساتھ کی حق اور بدلہ دنیا میں ادا کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے جو خدمتیں کی ہیں اس کا بدلہ تو اللہ ہی دے گا۔ تو بھائی یہ اس طرح ہے، اگر ہم صحت کے زمانے میں جب خود ہمیں ضرورت ہوتی ہے تب ہم اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کے گھر پہ خرچ کرنے والے بنیں گے تو پھر آپ دیکھیں اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی کیسی کیسی خیر برکت آئے۔ اور وہ تو بھائی زیادہ بڑے حوصلے والے لوگ تھے، نبی پاک علیہ السلام کی ساتھ رہنے کی برکت سے ان کی تربیت اتنی اچھی ہو گئی تھی، ان کو تو دنیا میں اگر ملتا بھی تھا تو وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ ہیں جی، مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، ان کے سامنے جب کھانے رکھے گئے، دسترخوان بچھایا گیا، ان کو رونا آ گیا اور کہنے لگے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو دین کی خاطر مشقتیں برداشت کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں ان کا بدلہ دنیا میں دینا شروع نہ کر دیا ہو۔ اور فرمایا کہ مصعب بن عمیر اچھا رہ گیا۔ اب یہ مصعب بن عمیر جو تھے یہ وہ نوجوان خوبصورت نازک نزاکتوں میں پلا ہوا نوجوان تھا، جب یہ مسلمان ہو گیا تو بڑی مشقتوں والی زندگی آ گئی اور یہ شہید ہوئے۔ اسلام کے شروع کے زمانے کی کسی جنگ میں شہید ہوئے، غالباً احد میں، تو ان کا جو ہے کفن بھی پورا نہیں تھا۔ وہ صحابی بتانے لگے وہ صحیح رہ گیا، مصعب بن عمیر اس کو دنیا سے کوئی سہولت نہیں ملی اور وہ تازہ قربانی پیش کر کے مشقتیں اٹھا کے غربت میں ہی وہ اسی تنگی میں ہی اللہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ ہمیں تو یہ دنیا میں چیزیں ملنا شروع ہو گئی ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ثواب میں سے کٹوتی کر کے ہمیں دنیا میں دینا شروع نہ کر دیا ہو۔ تو بھائی ہم تو ان سے بھی زیادہ کمزور لوگ ہیں اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی نوازے گا، اور اللہ رب العزت ایسا ہے نہیں کہ وہ دنیا میں دینے کے بعد کٹوتی کر لے اور کہے کہ تمہارا ثواب کٹ گیا، دنیا میں تمہیں دے دیا تھا نا ہم نے، کھانے کو پینے کو رہنے کو اور برکتیں دے دی تھیں، تو اب آخرت میں ثواب کیا ہو جائے گا جی، کم ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت تو فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، میں تو بڑھاتا جاؤں گا، تمہارا ثواب بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ دنیا میں بھی اللہ بڑھا کے دے گا، آخرت میں بھی اللہ بڑھا کے دے گا۔ تو اس آیت کو یاد رکھیں بھائی، مسجد اسلامی معاشرے میں سب سے اونچا مقام رکھتی ہے۔ مسجد نبی کریم علیہ السلام کا دفتر تھی، مسجد نبی کریم علیہ السلام کی عبادت گاہ تھی، مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے مدد مانگنے کی جگہ تھی، مسجد نبی پاک علیہ السلام کا انسٹیٹیوٹ تھا، مدرسہ تھا، عدالت تھی، اور مسجد نبی پاک علیہ السلام کا کمیونٹی سینٹر تھا جہاں سارے جرگے پنچایتیں اور سارے مسائل وہیں پہ حل کیے جاتے تھے۔ مسجد بڑی اہم جگہ ہے بھائی، اس سے تعلق بڑھائیں، اس سے دوستی لگائیں اور مسجد کی ترقی پہ خوش ہوا کریں اور مسجد کو ترقی دینے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ آپ نسل ہیں، آپ اولاد ہیں، آپ پوتے نواسے ہیں انہی مسلمانوں کے جن کی بوڑھی مائیں اپنے گھر میں جب بھی آٹا پیسنے لگتی تو گندم کی 2 مٹھیاں نکال کر ایک الگ بوری میں ڈال دیتی، یہ مسجد کے لیے ہے، اور جب بھی اپنے چراغ میں تیل ڈالتی تو تیل ایک برتن میں الگ نکال دیتی کہ اتنا تیل مسجد کے لیے جمع کر رہی ہوں، اور اسی طرح دال پکاتی، چاول پکاتی۔ تو بھائی میں اور آپ کیوں نہیں کرتے؟ مجھے اور آپ کو کیوں مشکل لگتا ہے؟ ہماری ماؤں نے، دادیوں، نانیوں نے، ہمارے بوڑھے دادوں نے، انہوں نے تو انتظار نہیں کیا تھا کہ ہم ملک ریاض بنیں گے، ہم اس سے زیادہ دولت مند ہوں گے، اس کے بعد جا کر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ ہم کیوں اپنے آپ کو ہمیشہ ٹال مٹول میں رکھتے ہیں؟ ہم کیوں بہانے کرتے ہیں؟ بھائی اگر میرے پاس کروڑوں روپیہ نہیں ہے تو چلو میں 1000 روپے میں سے 50 روپے دے دوں، اگر میرے پاس 1000 روپیہ نہیں ہے چلو میں 500 روپے میں سے 40 روپے دے دوں، تو جتنا ہے اس میں سے تو کچھ دو نا بھائی،
اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں 1 روپیہ خرچ کرو گے 100 درجے ثواب۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹنگ کر کے سمجھا کے بتایا ہے۔ جیسے کسان 1 دانہ زمین میں دباتا ہے، گندم کا 1 دانہ زمین میں دبایا، اللہ کہتے ہیں پودا ہوگا، اس پودے میں سنبل ہوگی، سنبل میں 100 دانے ہیں، بلکہ 7 سنبلیں ہوگی۔ کتنی ہوگی؟ 7، اور ہر سنبل میں 100، تو کتنے ہو گئے؟ 700۔ 1 گندم کے دانے کو دبایا، 700 دانے نئے پیدا ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ثواب صدقے کا اسی طرح دوں گا، ہیں جی۔ تو اللہ کے گھر میں جب ہم لگا دیں گے تو اس پہ کتنا ہمارا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ تو 1 دانہ اللہ کے گھر میں دیا، 700 دانے کا ثواب ملا۔ اور اسی کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ 700 والا جو حساب ہے یہ تو ضابطے کا حساب ہے، یہ تو ضابطے کا حساب ہے۔ فرشتوں کو جو فارمولہ اللہ نے گویا سمجھایا وہ یہ ہے۔ لیکن اگر ہم نے دل کے اور بھی سچے جذبے سے دیا، اور بھی محبت کے ساتھ دیا، اور بھی گویا کہ شرمندہ ہوتے ہوئے دیا کہ میرے رب میں ابھی اتنا ہی کر پا رہا ہوں، تو مجھے اور بھی توفیق دے اور اس کو بھی قبول فرما، سچے جذبے کے ساتھ جب دیا تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ 700 سے بھی زیادہ ڈبل 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 کرتا چلا جاؤں گا جس کو میں چاہوں گا۔ تو بھائی اس لیے سب لوگ نیت کریں۔ الحمدللہ مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر وقت کوشش ہوتی رہتی ہے، ہر وقت کوشش ہوتی رہتی ہے، اور ایک وقت میں 4 5 پروجیکٹ جو ہے وہ سر پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کام بھی ضروری ہے، یہ بھی کرنے کا ہے، یہ بھی کرنے کا ہے جی۔ اور پورا سال آپ لوگ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کو نظر بھی آتا ہے، بتائے بندہ اس کو جس کو نظر نہ آئے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہوتا ہے، اور لائن میں اور کاموں کی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے جی۔ تو اس میں جو ہے حصہ ڈالیں، اور اپنی سعادت سمجھ کر حصہ ڈالیں، اپنی خوش بختی سمجھ کر حصہ ڈالیں۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے ہر خیر کو، ہر مال کو، ہر صحت کو، ہر مہارت کو اور ہمارے وقت کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اور ہم دین کو سیکھنے والے بھی ہوں، دین کے دفاع اور خدمت میں